مرید ہوں گے کسی نہ کسی سے. ہر کوئی اپنے پیر کو مانتا ہے، لیکن جو پیروں کا پیر ہو، روشن ضمیر ہو، غوث سمدانی ہو، شہباز لامکانی ہو، میرے استاذ گرامی، میں نے جن سے مرقات شرح مشکات کے کچھ صفحات پڑھے ہیں، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، وہ جب غوث پاک کو کہتے تھے القاب سے تو کہتے تھے مسند الاولیاء. زور سے کہیے سبحان اللہ. مسند الاولیاء، تاج الاولیاء، امام الاولیاء، رئیس الاولیاء، سند الاولیاء، سراج الاولیاء، یہ القابات حضرت جب تک کہتے نہیں تھے حضور غوث پاک کا نام نہیں لیتے تھے. اتنا بابرکت نام حضور غوث پاک کا ہے. ہم کہیں نہ کہیں سے مرید ہیں، اور حضور غوث پاک کے سلسلے سے جتنے لوگ مرید ہوتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت تک وہ مر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شخص آیا، بہت توجہ سے سنیے اور مجھے یقین ہے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے گی. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور ہمیں آپ مرید کر لیجئے. کہا مرید ہو جائیے. کہا کہ ایسے نہیں ہوں گے، میری دو شرطیں ہیں. توجہ سے سنیے. کہا میری دو شرط ہے. کہا کہ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ حضور میں چوری کرتا ہوں، چوری کرتا رہوں گا، اور میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، آپ مرید کر لیجئے. غوث پاک فرماتے ہیں نہیں، ہم تمہیں مرید نہیں کریں گے، پہلے چوری چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، پھر تمہیں مرید کریں گے. وہ ڈٹ گیا. کہا کہ نہیں، آپ کو مرید کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سینکڑوں لوگوں کو آپ مرید کرتے ہیں، ہمیں مرید نہیں کریں گے. ہمیں آپ مرید کریے، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کی ماں ام الخیر حضرت فاطمہ کا. جیسے اتنا کہا، غوث پاک کی نگاہ ولایت بہت دور تک دیکھتی تھی. سبحان اللہ. کہا کہ اچھا تمہاری دو شرطیں ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا وہ دو شرطیں پھر بیان کرو. کہا کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کرتا رہوں گا، نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، یہ میری دو شرط ہے، مجھے آپ قبول کر لیجئے اور مجھے مرید کر لیجئے. غوث پاک فرماتے ہم تمہاری دو مان لیں گے، تمہیں ایک میری ماننا پڑے گا. اللہ اکبر. کہا کہ ایک کون سی شرط ہے؟ حضور آپ میری دو مان لیجئے، ہم آپ کی 100 مان لیں گے. کہا کہ نہیں 100 نہیں، میری ایک ہی مان لو. کہا کہ وہ کیا؟ تو وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب جب اذان کا وقت ہو جائے جہاں رہنا وہیں اذان کہہ دینا، یہ میری شرط ہے. کہا کہ یہ تو بہت آسان شرط ہے، جب جب اذان کا وقت ہوگا جہاں رہیں گے اذان کہہ دیں گے. اتنی چھوٹی سی شرط لگا دی. کہا جاؤ. چلا آیا، مرید کر لیا. چند دن گزرے. ایک دن شام کو بیوی کہتی ہے گھر میں کچھ ہے نہیں، چوری کب کرنے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. کہا چوری کرنے کب جاؤ گے؟ بچے بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج ہی رات میں چلا جاؤں چوری کرنے. یہ انتظار کیا. بغداد میں ایک تاجر کے گھر کو اس نے تلاشا. تجارت کرنے والے لوگ مالدار ہوتے ہیں. تو کہا کہ جب 12 بجے کے بعد رات ڈھلنے لگے گی اس وقت لوگوں کو اچھی نیند آتی ہے، صبح کے وقت. کہا اس وقت جائیں گے، چوری کر کے واپس آ جائیں گے. گیا تاجر کے گھر میں دیوال کو کود کر کے، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اسی وقت وہ پہنچا چوری کرنے کے لیے. اس نے سارا مال اکٹھا کیا، گٹھری بنائی، سر پہ رکھا. جیسے آنگن میں پہنچا کیا دیکھا؟ فجر کا وقت ہو گیا. گٹھری وہیں آنگن میں رکھ دیا. فوراً اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دینا شروع کر دیا. گھر والے جاگ گئے. کہا کہ لگتا ہے آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا ہے. اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں اذان ہوئی نہ تھی. آپ کون ہیں؟ کہا کہ آپ کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں نیک بندہ تھوڑی ہوں، یہ دیکھو تمہارے گھر کا سامان ہے، چوری کرنے آیا تھا، یہ چوری کا سامان ہے. کہا نہیں نہیں، آپ چور تو نہیں ہو سکتے، جو اذان کہتا ہے وہ چور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تمام کوششیں کی کہ ہم تمہارے گھر میں چوری کرنے آئے تھے.
کہا نہیں۔ جب وہ سمجھا کہ ہم پھنس گئے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وضو کرنے، وضو کر کے آئیں گے، سنت پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم ادھر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے مسکرا رہے تھے اور مریدوں سے کہہ رہے تھے میں اس کی 2 مان کے نہیں پھنسا، وہ میری 1 مان کے پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی میں 2 مان کے نہیں پھنسا، وہ میری 1 مان کے پھنس گیا۔ مریدوں نے کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہا جو پرسوں آیا تھا اور کہا تھا میری 2 شرط مان لیجئے، میں نے اس کی مانی تھی، میں نے 1 منوائی تھی، میں نہیں پھنسا، وہ پھنس گیا۔ وہ جیسے ہی گھر والے وضو کر کے آتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے مصلی امامت پہ، نماز پڑھاتا ہے۔ جیسے وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، لوگ اس کے قدم کو چومتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ وہ غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے غوث اعظم، جب اذان کا یہ کمال ہے تو 5 وقتہ نماز کا کیا کمال ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اذان کہنے کی یہ برکت ہے تو پھر نماز کی برکتیں کتنی ہوں گی؟ آ گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، اے غوث اعظم آج توبہ کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آج کے بعد ہم نماز ترک نہیں کریں گے۔ اے حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں، اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں اور چلنے کے لیے پیر دیے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اے میرے مولا، ہم تو ایسے نہ تھے لیکن تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، آج سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ورنہ یاد رکھنا میلاد بعد میں پوچھا جائے گا۔ سید سالار کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ گئے ہو، کتنی چادریں چڑھائے ہو، کتنا مرغا کاٹے ہو، کتنا بکرا کھلائے ہو، یہ سب بعد میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے حضور کی امت تو نے نماز کتنی پڑھی ہے، فجر کتنے وقت کی پڑھی تھی، ظہر کتنا پڑھا تھا، عصر کتنی پڑھی تھی، مغرب کتنا پڑھا تھا، عشاء کی پابندی کتنی کی تھی۔ اگر محفل میں آتے ہو تو یہاں سے سیکھ کے جاؤ، دل کالا کر کے نہ جاؤ بلکہ دل کی صفائی کر کے جایا کرو۔ اے پروردگار عالم، ہم میلاد سے جب واپس جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ سنیے، پیران پیر روشن ضمیر کا، اللہ نے میرے غوث اعظم کو کتنا کمال عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ زور سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان دل سے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑھیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور اپنے بچے کو لے کے آئی، کہا کہ حضور یہ میرا بچہ ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ عبادت و ریاضت کرے گا۔ غوث پاک کہتے ٹھیک ہے رکھ، چھوڑ دو۔ وہ چھوڑ کر کے چلی گئی۔ کئی مہینہ گزر جانے کے بعد ماں کا دل بچے کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کے بچے اپنے ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے باپ کو ستاتے ہیں۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کے قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے، توجہ سے سنو، حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ زندہ تھا اور اس کی ماں اسے بلاتی تھی بیٹا پانی چاہیے، بیٹا کھانا چاہیے، تو یہ کہتا کیا تو گدھے کی آواز میں بولا کرتی ہے؟ معاذ اللہ، جب یہ مر گیا ہے، مر کے قبر میں گیا ہے، اللہ نے اسی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب اس کے قبر سے گدھے کی بولنے کی آواز آتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اے نوجوانوں، کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ کیوں اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو؟ کیوں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو؟ میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں جتنی خوشی تمہیں پلین میں بیٹھ کر کے نہیں ہوگی، جتنی خوشی تمہیں ہوائی جہاز کا سفر کرنے میں نہیں ہوگی، 4 ویلر میں سفر کرنے سے نہیں ملے گی، اتنی خوشی تمہیں اپنے ماں اور باپ کا پیر دبانے میں اللہ عطا کرتا ہے، اتنی خوشی اللہ تمہیں اپنے ماں باپ کی خدمت عطا کرنے سے دیتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے اگر اللہ آپ کو پیسہ دے دیتا ہے تو آپ حضور کے گھر جاتے ہو، اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہو، لیکن جو غریب ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ آپ کے یہاں نہ آ سکے اور خانہ کعبہ کو نہ دیکھ سکے، صفا مروہ کا سعی نہ کر سکے،
مینا میں نہ جا سکے، مزدلفہ میں نہ جا سکے، میدان عرفات میں نہ جا سکے، یا رسول اللہ پھر وہ کیا کرے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہاں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، 5 لاکھ روپیہ لگا کے ہم حج کرنے جاتے ہیں، 1.5 سے 1 لاکھ روپیہ لگا کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن اگر قاری نسیم صاحب سے کہا جائے آپ کو ہم نے بلایا تھا نبی کی نعت پڑھنے کے لیے، یہ بتاؤ میں تو گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، حجر اسود کو بھی چوما، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، صفا مروہ کا سعی بھی کیا، جہاں ہری لائٹ لگی تھی، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی وہاں ہم نے دوڑ بھی لگایا، صفا مروہ کو بھی دیکھا، مینا بھی گیا، مزدلفہ بھی گیا، اور حضور کے دربار میں بھی گیا، پلٹ کر کے آ گیا، مسجد قباء بھی گیا، قبلتین بھی گیا، باغ سلمان میں بھی گیا، مقام طائب بھی گیا، مسجد عائشہ بھی گیا، مسجد جورانہ بھی گیا۔ اے قاری نسیم صاحب یہ بتاؤ پلٹ کے آ گیا، یہ بتاؤ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا کہ نہیں؟ یہ کہیں گے مجھے کیا پتا اللہ نے قبول کیا کہ نہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، حافظ مہتاب صاحب، قاری آزاد صاحب، قاری توصیف صاحب، یہ سب بیٹھے ہیں، یہ گارنٹی نہیں دیں گے کہ اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا بھی حج ہے کہ ہم پیسہ بھی نہ لگائے، حج بھی ہو جائے اور وہ قبول بھی ہو جائے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں لگے گا، 5 لاکھ روپیہ بھی نہیں لگے گا، تمہیں فلائٹ میں بھی بیٹھنا ہی نہیں پڑے گا، لکھنؤ سے احرام بھی باندھنا نہیں پڑے گا، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا نہیں پڑے گا، صفا مروہ کا سعی بھی کرنا نہیں پڑے گا، میرے دربار میں بھی آنا نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا حج ہے؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ماں کو گالیاں دینے والوں، اے باپ پہ ظلم کرنے والوں، سنو ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صبح سویرے اٹھو، اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لو، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو فری بیٹھا رہتا ہوں، حضور اگر میں دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھوں تو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اللہ تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آج کل کے نوجوان غیر لڑکیوں پہ تو وہ اپنی نگاہوں کو ڈال دیتے ہیں، شرم محسوس نہیں کرتے۔ اگر مان لیا جائے شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو تو ماں باپ کہنے سے شرماتے ہیں، ساس سسر کو پہلے ماں باپ کہہ دیتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ اے لوگوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا ادب کرو۔ ماں باپ کی عظمت کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اگر ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے 7 مرتبہ پیدل جا کے حج کروا کے لاؤ، پھر بھی ماں باپ کے ایک بھی وہ جو انہوں نے آپ پہ احسان کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے والدین کا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ بڑھیا چند دن کے بعد آئی، دیکھا کہ اس کا بچہ بالکل سوکھ گیا ہے، کانٹے کی طرح ہو گیا ہے، جو کی روٹیاں کھا رہا ہے۔ جب بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچی تو دیکھا غوث اعظم مرغی کھا کر کے تناول فرما چکے ہیں، ہڈیاں اس کی زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ کہتی ہے اے غوث اعظم یہ کہاں کا انصاف ہے، آپ اڑائیں مرغیاں اور میرا بچہ کھائے جو کی روٹیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم جب اتنا سنتے ہیں ہڈیوں کو اکٹھا کروایا، ہڈیوں کو جمع کروایا، اس کے بعد آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ غوث اعظم نے جب اتنا کہا ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں، جڑنے کے بعد مرغی کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں جان آتی ہے، وہ اڑنے لگتی ہے، زمین پہ چلنے لگتی ہے، اس کے دل سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الشیخ عبد القادر ولی اللہ غوث پاک فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں جب تیرا بیٹا اس کمال کو پہنچ جائے گا تو وہ بھی جو کی روٹیاں نہیں کھائے گا، وہ بھی مرغیاں اڑائے گا۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔
میں کہتا ہوں اللہ نے میرے غوث کو وہ کمال عطا کیا تھا، وہ پاور عطا کیا تھا، میرے غوث کو وہ علم عطا کیا تھا۔ میرے آقا غوث اعظم بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر کسی مائک سسٹم کے 70 ہزار مجمع سے خطاب کرتے، جیسے پیچھے کے لوگ سنتے ایسے آگے کے لوگ سنتے، جیسے دائیں کے لوگ سنتے ایسے بائیں کے لوگ سنتے۔ اور جب آپ کی تقریر ختم ہوتی نا تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کئی جنازے نکالے جاتے تھے، کئی لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے، اے غوث اعظم ہم اس سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، آپ کی تقریر سنی، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم پہلے نماز ترک کرتے تھے، یا غوث اعظم آج کے بعد نماز ترک نہیں کریں گے۔ اے غوث اعظم پہلے ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے تھے، آج کے بعد اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ غوث اعظم کی تقریر کا کمال ہے۔ میرے غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے نا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے اور اس کو سناتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ زحمت نہ ہو تو اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت محبوب الہی۔ اب آپ بتائیے کہ ان کا مزار کہاں ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کا مزار کہاں ہے؟ دلی میں۔ آپ جایا کریے، بہت بڑے ولی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں، کچھ لوگ مراد ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو ایک مجلس میں جاتے تھے، وہ مجلس کس کی تھی؟ حضرت بو علی شاہ قلندر کی۔ اور یہ کوئی ایسے معمولی اللہ کے ولی تھوڑی تھے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں ان کی محفل میں جو بیٹھ جاتا تھا، حضرت بو علی شاہ قلندر بیٹھے بیٹھے وہی نبی کا دیدار کروا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے نام پہ ذرا مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو کہتے میں پانی پت پہنچ گیا، بو علی شاہ قلندر کی محفل سجی ہوئی تھی، سارے لوگ جب عالم استرام میں پہنچے، حضرت بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں اہل محفل دیکھو میرے حضور تشریف فرما ہے، زیارت کر لو۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ سارے ولی کو ہم نے دیکھا لیکن ہم نے اپنے پیر کو اس محفل میں نہیں دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء کو۔ کہتے حضور کا دیدار ہو گیا، پلٹ آیا دلی، میں نے اپنے پیر سے کہا کہ حضور بو علی شاہ قلندر کی محفل میں گیا تھا، وہاں حضور کو دیکھا، بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا، لیکن حضور آپ کو نہیں دیکھا، آپ کہاں تھے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ آج پھر جانا ان کی محفل میں، اور جب وہ حضور کا دیدار کروائے تو بو علی شاہ قلندر ہی سے پوچھ لینا کہ تمہارے پیر، اپنے پیر کے بارے میں نظام الدین اولیاء کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے پھر آج میں گیا اور جب ان کی محفل سجی، لوگ اکٹھا ہوئے، آج پھر حضور کا دیدار ہوا، میں نے بو علی شاہ قلندر سے کہا کہ حضور سارے لوگ تو دکھائی دیتے ہیں لیکن میرے پیر و مرشد نظر نہیں آتے۔ تو حضرت بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں یہ پہلا زینہ ہے، یہاں نہیں ملیں گے، ذرا اوپر اور جاؤ۔ کہتے دوسرے زینے پہ گیا، تیسرے زینے پہ گیا، چوتھے زینے پہ گیا، پانچویں زینے پہ گیا، چھٹے پہ گیا، ساتویں پہ گیا۔ کہتے جب ساتویں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، اگل بگل دو اللہ کے ولی ہیں اور سامنے میرے پیر نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے حضور کو دیکھا، اپنے پیر کو دیکھا، پلٹ کے دلی آ گیا، اور جب دلی پلٹ کے آیا حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں امیر خسرو یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے دیکھا کہ نہیں؟ کہتے ہاں ہاں دیکھ لیا، حضور ساتویں زینے پہ تھے، ساتویں منزل پہ تھے، وہاں میں نے آپ کا دیدار کیا، آپ حضور کے سامنے بیٹھے تھے لیکن حضور بات سمجھ میں نہ آئی، میں نے حضور کو دیکھ لیا، آپ کو سامنے بیٹھا دیکھا، مگر میں نے یہ نہ دیکھا داہنے کون تھا اور پائے کون تھا۔ اب آپ ذرا یہ جملہ سنیے گا اور دل پہ لگ جائے تو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، سبحان اللہ کی صدا چاہیے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا، حضور کو دیکھا، داہنے کون تھا پائے کون تھا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں مجھے تم نے دیکھ لیا، حضور کو بھی دیکھا، داہنے کون تھا پائے کون تھا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں بتائیں کون تھا۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں داہنے جو بزرگ بیٹھے تھے انہی کے غوث اعظم کہا جاتا ہے، اور جو پائے تھے انہیں خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
जो सुभान दाहिने अल्लाह। बुजुर्ग थे उन्हें गौसे आजम के नाम से जाना जाता है, और जो बाएं थे उन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अगर तौफीक दे, बगदाद नहीं जा सकते हो, अजमेर तो जा सकते हो, गरीब नवाज की बारगाह में तो जा सकते हो। ऐसी बारगाह है। आला हजरत कहते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। वो गरीब नवाज की बारगाह, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, ये कोई मिंबर है हुजूर का, कोई झूठ नहीं। मैं जितनी बार भी हुजूर की बारगाह में गया हूं, पहले हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया हूं, वहां से टिकट मिलता है, फिर हुजूर की बारगाह में जाना होता है। दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिले बाबरकत की बरकत से हमें पहले अजमेर दिखाए, फिर बगदाद दिखाए, फिर हुजूर का सब्ज गुंबद देखने की तौफीक अता कर दे।